إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين سامن عزیز شام کریم رؤوف الرحیم نبی کے غلام ہو، رات کی تنہائیوں میں اپنے بستر پہ مولا علی کو لٹھایا، مولا صدیق کو ساتھ لیا اور ہجرت کے لیے چل پڑے، ان پرخار راستوں پہ چل پڑے۔ میرے کریم نبی پورا پاؤں زمین پہ نہیں رکھتے کہ کہیں نشاندہی نہیں ہو جائے، میرے نبی انگلیوں کے پپوٹوں پہ چلتے ہیں۔ کچھ دیر چلی، سیدنا صدیق اکبر کو احساس ہوا کریم رؤوف الرحیم نبی کے چل چل کے پاؤں میں زخم لگنے لگ گئے، انگلیوں کے پپوٹوں پہ رگڑ آ گئی ہے، زخم ہو گئے۔ صدیق اکبر سے رہا نہ گیا، پہلے تو صدیق دائیں کبھی ہوتے ہیں، کبھی بائیں ہوتے ہیں، کبھی آگے ہوتے ہیں، کبھی پیچھے ہوتے ہیں، یوں جناب والا چکر لگاتے رہتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا صدیق کبھی ایسا ہوا نہیں، آج تو دائیں بائیں کیوں ہو رہا ہے، آگے پیچھے کیوں ہو رہا ہے؟ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ، مجھے دائیں سے خطرہ ہوتا ہے تو میں دائیں ہو جاتا ہوں، بائیں سے خطرہ ہوتا ہے تو بائیں ہو جاتا ہوں، آگے سے خطرہ ہو تو آگے پیچھے سے پیچھے ہو جاتا ہوں۔ یا رسول اللہ میں آپ کی حفاظت کے لیے دائیں بائیں ہوتا ہوں۔ اس پہ تسلی نہ ہوئی، مصطفیٰ کریم کو اپنے کندھوں پہ صدیق نے اٹھا لیا۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ مدارج النبوت میں فرماتے ہیں لوگوں، مولا علی کو اللہ نے بڑی شان بخشی، اس مقام پہ پتہ چلتا ہے مولا صدیق کی عظمت و شان کیا ہے۔ وہ صرف نماز کے اندر صدیق اکبر کے امام نہیں تھی، باقی زندگی میں بھی امام تھی، اللہ نے ان کو بڑا حوصلہ دیا تھا۔ اس لیے مولا علی فرماتے تھے اکثر صحابہ کو، صحابہ ہم میں سب سے زیادہ بہادر اگر ہستی ہے اس کا نام ابوبکر صدیق ہے۔ سبحان اللہ، حضرت شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں لوگوں، وہ وقت یاد کرو جب بیت اللہ کی جناب والا بتوں سے بیت اللہ کو صاف کرنے کا موقع آیا، اونچے والے بت حضرت مولا علی عرض کرتے یا رسول اللہ آپ میرے کندھے پہ سوار ہو، میں اوپر والے بتوں کو گرا دوں، آپ اوپر والے بتوں کو گرا دیں۔ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا اے علی تو نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، بلکہ تو میرے کندھے پہ آ اور ان بتوں کو ہٹا دی۔ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں یہ صدیق کا حوصلہ تھا، صدیق نے میرے نبی کی نبوت کا بوجھ اٹھایا ہے۔ سبحان اللہ، چلتے چلتے جناب والا جب غار تک پہنچی، 40 قدم پہلے ہی رب ذوالجلال نے اگلے قدموں کو مٹا دیا۔ اب غار میں تشریف لے جانے لگے۔ اب جناب والا سیدنا صدیق اکبر نے میرے کریم نبی کو رکا، یا رسول اللہ رک جائیے، میں پہلے غار کا معائنہ کر لوں، پہلے غار کا مشاہدہ کر لوں، ذرا غار کی صفائی کر لوں، پھر تشریف لانا۔ سیدنا صدیق اکبر اندر گئے، غار کی صفائی کی، 70 سوراخ تھے غار کی، جناب والا بند کی۔ پھر مصطفیٰ کریم کو بلایا یا رسول اللہ میں نے غار کی صفائی کر دی ہے، اب تشریف فرما ہو جائیے۔ یہاں پہ جناب والا صوفیاء فرماتے ہیں اے لوگو اگر چاہتے ہو تمہارے اس دل کے غار میں مصطفیٰ کریم کی آمد ہو تو پھر کیا کرو، کہا پہلے صدیق اکبر کو اپنے دل میں لاؤ، صدیق تمہارے دل والے غار کی صفائی کریں گے۔ سبحان اللہ، صدیق اکبر کو صدیق اکبر، بات یاد آئی ہے سیدی و مرشدی آقائی مولائی امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف 15ویں جلد صفحہ 680 پہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں صدیق اکبر ہیں اور حضرت علی بھی صدیق ہیں، مگر دونوں میں فرق کیا ہے؟ صدیق اکبر ہیں اور علی المرتضی صدیق اصغر ہیں۔
रऊफ الرحیم نبی صدیق بلاتے گئے، اس لیے آپ کی خدمت میں گزارش ہے پہلے دل میں صدیق کا پیار لاؤ، پہلے دل میں صدیق کو لاؤ، صدیق اس دل والے غار کو صاف کریں گے، پھر تمہیں مصطفیٰ کو بلانے کی ضرورت نہیں، صدیق خود مصطفیٰ کو بلا لیں گے۔ سبحان اللہ، یہ بات اپنے مقام پہ جاننا ضروری ہے کہ وہ 70 سوراخ کدھر سے ہوئے۔ تاریخ کے اوراق پلٹیے، عیسیٰ علیہ السلام کا دربار لگا ہوا ہے، ایک سانپ حاضر خدمت ہو گیا، عرض گزار ہوا ہے اے اللہ کے نبی مجھے ذرا مکے کا راستہ بتائیے۔ آپ نے سانپ سے پوچھا مکے کا راستہ کیوں پوچھ رہا ہے؟ عرض گزار ہوا اللہ کے نبی 600 سال ہوئے عشق مصطفیٰ میں، عشق مصطفیٰ میں تڑپ تڑپ کے وقت گزار رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پھر کیا چاہتے ہیں؟ عرض کی اے اللہ کے نبی آخر الزمان نبی محمد الرسول اللہ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، اس لیے ذرا مکے کا راستہ بتائیے۔ آپ نے فرمایا مکہ شہر میں جائے گا مارا جائے گا۔ اس نے کہا جی میں نے شہر میں نہیں جانا، کیونکہ میں نے سن رکھا ہے کہ اس کریم نبی نے اللہ کے راستے میں ہجرت کرنی ہے اور سرے راہ غار ثور میں قیام فرمانا ہے۔ سبحان اللہ، اتنی معروف بات کہ حشرات الارض بھی جانتے تھے غار ثور کس اللہ واقف کہ یہ ہونا ہے۔ عرض کی میں وہاں چلا جاؤں گا، اس غار میں انتظار کروں گا۔ فرمایا 600 سال پہلے تیری عمر ہو چکی ہے اور جس نبی کی تو زیارت کے لیے تڑپ رہا ہے انہوں نے تو مجھ سے بھی 600 سال بعد پیدا ہونا ہے۔ کہا حضور آپ مہربانی فرمائیں 600 سال پہلے بھی محمد کریندے گزر گئی، احد کو لو احمد کو لیندے گزر گئی۔ آپ مہربانی فرمائیں مجھے راستہ بتائیں۔ آپ نے راستہ بتا دیا۔ جناب والا وہ سانپ غار ثور میں آیا، 70 سوراخ کیے، یہ سانپ نے سوراخ کیے تھے۔ 70 سوراخ کیوں کیے کہ جناب والا آئے سانپ جانتا تھا کہ جس کی محبت میں 600 سال سے تڑپ رہا ہوں اور جس کی زیارت کے لیے میں اتنا بیتاب ہوں، اگر میں فرط محبت میں میرے عشق کا یہ عالم ہے کہ میں ان کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں تو جو عاشق ساتھ آ رہا ہے وہ کب چاہے گا کہ کوئی موذی جانور میرے نبی کے قریب آئے؟ اس لیے 70 سوراخ کر دیے۔ اس سوراخ سے زیارت نہ صحیح، اس سوراخ سے صحیح، اس سے نہیں، اس سے صحیح، کہیں سے تو زیارت ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، ذرا توجہ فرمائیے گا۔ سیدنا صدیق اکبر غار کے اندر تشریف فرما ہو گئے۔ ادھر جناب والا آپ نے اپنی قمیض اتاری، ٹکڑے کر کے 69 سوراخ بند کر دیے۔ آخری سوراخ بچ گیا، وہاں ایڑی لگا دی۔ اب جناب والا بڑے جتن کیے سانپ نے کسی طریقے نبی کا دیدار ہو جائے۔ جب نا امید ہو گیا تو سیدنا صدیق اکبر کے قدموں کے بوسے لینا شروع کر دیے۔ زہر نے جناب والا اپنا اثر دکھایا۔ گود رسول اللہ اکبر صدیق اکبر کی گود میں میرے کریم رؤوف الرحیم نبی آرام فرما ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ علماء فرماتے ہیں لوگوں کمال کی عبادت ہے جو اس وقت صدیق کر رہے ہیں، یہ عبادت نہ آسمانوں میں کسی کو نصیب ہو رہی ہے نہ زمین میں کسی کو نصیب ہو رہی ہے، یہ صرف صدیق اکبر کے حصے میں آ رہی ہے۔ اب کفار جناب والا ڈھونڈ ڈھونڈ میں جب غار ثور کے قریب پہنچے تو دیکھ کے حیران ہو گئی کہ غار ثور کے منہ پہ جالا تنا ہوا، مکڑی کا جالا۔
तना हुआ और कबूतरी, 2 कबूतरियां जंगली उन्होंने अंडे दे रखे हैं। शारे मवाहिबुल दुनिया मुहद्दिस जुर्कानी ने कमाल बात की, फरमाते हैं लोगों ये मकड़ी का जाला बाद में बुना गया या पहले का मौजूद? फरमाया पहले का मौजूद। कहा मेरे नबी कैसे गुजर गए? फरमाया मकड़ी के जाले से मेरे नबी का गुजर जाना और मकड़ी का जाला न टूटना ये नबी पाक का मुजज़ा है। और सिद्दीक अकबर का मकड़ी के जाले से गुजर जाना ये सिद्दीक अकबर की करामत है। सुभान अल्लाह। अब जरा तवज्जो कीजिएगा, बुखार आए, जब 40 कदम पीछे खड़े थे ना तो एक को भेजा इस गार को जरा चक्कर ले, अंदर तो नहीं है। वो दौड़ो दौड़ आया ना तो उस मकड़ी को देखा, अंदर कबूतरी अंडे, कहा अंदर कौन जा सकता? मकड़ी जाला लगा गारे सर की तरफ मुंह करके ना पेशाब कर दिया, पेशाब कर रहा है। तो सिद्दीक अकबर देख रहे हैं, नबी पाक भी देख रहे हैं, पेशाब कर रहा है। तो सिद्दीक अकबर ने कहा या रसूल अल्लाह हमें लगता है इन्होंने हमें देख लिया। फरमाया नहीं, इसने हमें नहीं देखा, इसने हमें नहीं देखा, तू घबरा नहीं, इसने हमें नहीं देखा, इसको हमारी पहचान नहीं है। जो ना बोलूं इन मुकद्दस हस्तियों के सामने नंगा वही होता है जो पहचान नहीं रखता। तो जो फरमाना अब जरा अगली बात सुनना, अल्लामा ज़ुल्फ़ानी ने कमाल की बात, मकड़ी ने जाला बना, कबूतरियों ने अंडे। अब इन कबूतरियों पे सवाल उठाया अल्लामा ज़ुल्फ़ानी ने, फरमाते लोगों इस कबूतरी ने मेरे नबी की नामूस के हुजूर की इज्जतों के पहरे दिए 3 दिन और 3 रात। तो रब्बे जुल जलाल ने इतना करम फरमाया। मेरे करीम नबी सिद्दीक अकबर फरमाते हैं मेरे नबी ने दुआ की मालिक इस कबूतरी को बरकत दे। अल्लामा ज़ुल्फ़ानी फरमाते हैं लोगों हरम मक्का और हरम मदीना के सामने कबूतर देख के तुम्हें समझ नहीं आई? ये उसी की नस्ल है जिन्होंने मेरे नबी की इज्जतों के पहरे दिए। जिस कबूतरी ने अल्लाह ने उसकी नस्ल को भी 1400 साल बाद भी हरम मक्का के सामने बसेरा अता फरमाया और हरम मदीना के सामने बसेरा। सुभान अल्लाह। अल्लाह तवज्जो फरमा। सोचने की बात है कि जो सिर्फ 3 दिन और 3 रात नामूस रिसालत का पहरा दे कबूतरी, अल्लाह उसकी नस्ल को खत्म न करने दे, अल्लाह उसकी नस्ल को दवाम अता फरमा दे। मुमताज कादरी तो 5 साल अंदर भी रहा है। सुभान अल्लाह। गाजी मुमताज की फिक्र को कौन मार सकता है? गाजी इल्मुद्दीन शहीद की फिक्र को कौन खत्म कर सकता है? आमिर अब्दुर्रहमान चीमा की फिक्र को कौन खत्म कर सकता है, जिन्होंने अपनी जानों के नजराने दे के हुजूर की नामूस की हिफाजत की है। अल्लाह। अब इब्ने कसीर जैसे मुहद्दिस ने भी ये बात लिखी है और अल्लामा कुर्तबी जैसे मुफस्सिर भी ये बात लिखते हैं कि जो मकड़ी ने जाला बनाया, यहां पे वो हदीस लाए अल्लामा कुर्तबी फरमाया मेरे मुस्तफा ने मकड़ी को मारने से मना किया। क्यों? फरमाया इसने मेरी नामूस का पहरा दिया है। अल्लाह अकबर। वो मकड़ी तो 1400 साल पहले की थी, आज वाली मकड़ी को न मारो, मुस्तफा का हुक्म। क्यों? फरमाया उसी की नस्ल से ये है, तो उसका हया है 1400 साल बाद भी मकड़ी की नस्ल को मारने से मेरे मुस्तफा ने मना कर दिया। इसको अजियत नहीं दे सकते, इसको तकलीफ नहीं दे सकते। जिस मकड़ी की नस्ल का इतना हया है तो सिद्दीक का कितना हया होगा जो साथ रह के सुभान अल्लाह। सिद्दीक अकबर फरमाते हैं अचानक मुझे प्यास लगी। मैं अर्ज करूं या रसूल मुझे प्यास लगी है, बड़ी सख्त प्यास लगी। मेरे नबी ने यूं इशारा किया
فرمایا غار کے کونے میں چلو جا پانی پی لے. تو میں غار کے کونے میں گیا نا تو میں حیران ہو گیا. ایسا چشمہ اور پانی ایسا کہ دودھ سے زیادہ سفید جی اور کستوری سے زیادہ خوشبودار، شہد سے زیادہ میٹھا. جب میں نے وہ پیا اور میں آ کے بیٹھا نبی پاک کے پاس، نبی پاک نے فرمایا صدیق پانی پی لیے؟ امام جلال الدین سیوطی جیسا محدث لکھتا ہے پانی پی لیے؟ در منصور پانی پی لیے؟ یا رسول اللہ پی لیے. کیسا لگا؟ یا رسول اللہ شہد سے زیادہ میٹھا تھا، دودھ سے زیادہ سفید تھا، کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا. پتہ ہے صدیق کدھر سے آیا تھا؟ یا رسول اللہ کدھر سے آیا تھا؟ فرمایا صدیق اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا اے جبرائیل جنت سے آپ نہر کوثر جو ہے اس سے ایک لنک دے، غار کے اندر میرے نبی کے یار نے پانی پینا ہے. سبحان اللہ. صدیق اکبر کرتے یا رسول اللہ میرے لیے اللہ نے جنت سے نہر غار میں؟ ہاں یا رسول اللہ اللہ کی بارگاہ میں میری اتنی قدر ہے، میری اتنی شان ہے. تو نبی پاک نے فرمایا صدیق اس سے بھی کہیں زیادہ. سبحان اللہ. اب اگلے جملے سننا، اگلے جملے سننا، خدا کی قسم نصیحت آموز جملے بھی ہیں اور عبرت ناک جملے بھی ہیں. اللہ اکبر. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا صدیق یہ بات یاد رکھ، جس کے دل میں تیرا حسد اور بغض ہوگا وہ 70 نبیوں کے اعمال صالح کے برابر بھی اگر اس کے عمل ہوئے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سنی. 70 نبیوں کے اعمال صالح کے برابر بھی اس نے اعمال کر رکھے ہیں. صدیق جس کے دل میں تیرا بغض اور حسد ہے وہ کبھی جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتا. اللہ. اب جناب والا کفار جب آئے نا اور یوں گھومنے لگے اس غار کے اوپر. اب اس مقام پہ مجھے ابن عساکر میں ایک حدیث ہے، میرے کریم رؤوف الرحیم نبی بیٹھے ہیں اور صحابہ بھی بیٹھے. میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا آسان ساری زندگی میری سناخانی کی ہے، میرے ابو بکر کی شان میں بھی کوئی لکھا ہے؟ یا رسول اللہ لکھا ہے. میں سنا اب منقبت صدیق اکبر نبی پاک کی ڈیمانڈ پہ صدیق اکبر کی شان میں کلام پڑھا گیا. اور وہ کلام کیا تھا؟ حضرت احسان بولے ثانی اثنین فی الغار المنیف وقد سبحان اللہ. ثانی اثنین فی الغار المنیف وقد طاف العدو به الصعد الجبل وكان حب رسول الله قد علموا من البرية لم يعدل به الرجل. عرض کی یا رسول اللہ دو میں سے دوسرا، دو میں سے دو کون؟ مصطفیٰ اور صدیق. اور دو میں سے دوسرا کون؟ صدیق اکبر. کہا یا رسول اللہ دو میں سے دوسرا. جب دونوں غار میں آپ تھے اور کافر آپ کی ڈھونڈ ڈھونڈ میں یوں غار کے ارد گرد گھوم رہا تھا. طاف العدو به الصعد الجبل، آپ کا دشمن یوں غار کے ارد گرد گھوم رہا تھا، آپ کو ڈھونڈ رہا تھا. اے میرے محبوب اس وقت صدیق آپ کے ساتھ تھے. وکان حب رسول اللہ وکان حب رسول اللہ قد علموا من البریۃ لم یعدل به الرجل. اللہ یا رسول اللہ ساری دنیا جانتی ہے کہ تمام صحابہ میں سے سب سے زیادہ اگر آپ کی کوئی محبوب ہستی ہے تو صدیق اکبر ہے. کان حب رسول اللہ قد علموا، آئے ہائے کان حب رسول اللہ قد علموا. آئے یا رسول اللہ ساری دنیا جانتی ہے صحابہ میں سب سے زیادہ محبوب ہستی آپ کی صدیق اکبر ہیں اور ساری دنیا کو پتہ ہے کہ آپ کے ہاں
صحابہ میں سب سے ممتاز ہستی اگر کوئی ہے وہ صدیق اکبر کی ذات ہے۔ تو یہ وہ کلام ہے۔ آج ہمارے نعت خان نعت سے متصل حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی منقبت پڑھتے ہیں، ان کی خدمت میں گزارش ہے ضرور ان پاکوں کی شان میں کلام پڑھیں، مگر یہ بات یاد رکھیں کہ نعت کے ساتھ متصل دربار رسالت میں اگر کسی کی شان میں کلام پڑھا گیا اور وہ بھی حضور کی ڈیمانڈ پہ پڑھا گیا، برے اجتماع میں پڑھا گیا اور حضرت حسان جیسی ہستی نے پڑھا تو وہ صدیق اکبر کی شان میں پڑھا۔ اور یہ حدیث تقریری ہے۔ حدیث تقریری اس کو کہتے ہیں کہ میرے کریم نبی کے سامنے ایک کام ہو اور میرے کریم رؤوف الرحیم نبی اس سے منع نہ فرمائیں تو جناب والا شریعت کی ٹرم میں اس کو حدیث تقریری کہتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ حدیث تقریری سے یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ سیدنا صدیق اکبر کی شان بیان کرنا، نظم کی صورت میں بیان کرنا، منقبت کے انداز میں بیان کرنا، یہ خود نبی پاک کی بارگاہ میں پڑھا گیا۔ اور جب حضرت حسان نے پڑھا تو میرے نبی نے فرمایا صدقت یا حسان، حسان تو نے سچ فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے نعت خانوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ نعت کے بعد اگر کلام پڑھیں تو سیدنا صدیق اکبر کی شان میں پڑھیں، خلفائے راشدین کی شان میں پڑھیں، آل بیت کی شان میں پڑھیں۔ مگر اس بات کو آپ کیوں بھول جاتے ہیں کہ اہل سنت کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جہاں سارے پاکوں کی عظمت و شان بیان کرنا یہ یقیناً قرآن و سنت سے ثابت شدہ عمل ہے، مگر یہ جاننا ضروری ہے کہ صدیق اکبر وہ عظیم ہستی ہیں کہ بڑے اجتماع میں مصطفیٰ کریم کی ڈیمانڈ پہ اگر کسی کی شان میں منقبت پڑی گئی ہے تو وہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ اللہ۔ اور پھر ہم امت ہیں مصطفیٰ کریم کی۔ اسی ابن عساکر میں حدیث ہے، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا میرے امتیو، اللہ نے جو میرا امتی ہے وہ سن لے، اللہ نے میری امت پہ صدیق اکبر کی شکر گزاری واجب قرار دے دی۔ محسن ہے صدیق اس امت کا۔ حتیٰ کہ میرے مصطفیٰ نے صحابہ کے اجتماع میں فرمایا صحابہ میں نے سب صحابہ کے احسانوں کے بدلے دے دیے سوائے صدیق کے۔ صدیق کو بدلے میرا رب عطا فرمایا۔ تو صدیق کی شکر گزاری یہ جذبہ امت میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ وفاداروں کا جناب والا تاجدار ہے، صداقتوں کا تاجدار ہے، اس کی عظمت و شان بیان کرنا خود رسول اللہ کی ڈیمانڈ پہ سبحان اللہ۔ دربار صحابہ میں حضرت حسان منبر رسول پہ اور سیدنا صدیق اکبر کی منقبت پڑھ رہے، اس عظیم ہستی کی منقبت پڑھ رہے۔ اللہ اکبر۔ وہ عظیم ہستی جس کا شکر گزاری امت پر واجب ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا میرے امتیوں 360 خصلتیں ہیں نیکی کی، 360، اور اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے نا ایک خصلت اس میں رکھ دیتا ہے، اسی خصلت کی بنیاد پہ اس کی بخشش ہوتی ہے، وہ جنت کا حقدار ہوتا ہے۔ 360 خصلتوں میں سے اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے 360 خصلتوں میں سے ایک خصلت اس کے وجود میں رکھ دیتا ہے جو اس کے جنتی ہونے کا سبب بنتی ہے۔ صدیق اکبر پاس بیٹھے ہیں، یا رسول اللہ خصلت 360 میں سے کچھ مجھ میں بھی ہے؟ فرمایا تو ہی تو ہے جس میں ساری کی ساری موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ صاحب نزید صاحب اب غار کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ اللہ اکبر۔ بھئی ٹائم تو ہو گیا ہے لیکن جمعہ چکے 2:30 بجے، ٹائم دیکھ رہے ہیں 2:30 بجے، 2:30 بجے تو میرے پاس 5-6 منٹ ہے، میں ذرا اس کو اللہ سبحان اللہ توجہ کیجئے گا۔ غار آپ سیدنا صدیق اکبر کی تجارتی سفر کو ڈسکس کریں، آپ کے جتنے سفر عالی ہیں ان کو ڈسکس کریں، آپ کی صبح و شام کو ڈسکس کریں، سیدنا صدیق اکبر کے دن رات کو ڈسکس کریں، ان کے معاشی معاملات کو، معاشرتی معاملات کو، اقتصادی معاملات کو، سیاسی معاملات کو، آپ کے جناب والا
معاشرتی معاملات کو، آپ کے خاندانی معاملات کو ڈسکس کریں، یہ ساری چیزیں اپنے مقام پہ، پر سیدنا صدیق اکبر کی زندگی کا ایک ترک ایسا ہے، میرے صدیق اکبر کی زندگی کی ایک جہت ایسی ہے، اگر اس کو ڈسکس نہ کیا جائے تو صدیق اکبر کی ذات کمپلیٹ نہیں ہوتی۔ اور ذرا توجہ کرنا، وہ ہے غار والی رات۔ سنو، سیدنا فاروق اعظم بیٹھے ہیں صحابہ میں، ذکر چھڑ گیا صدیق اکبر کا۔ یار صدیق پاک کا ایسا ذکر نہیں ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں، مصطفیٰ کی ڈیمانڈ پہ صدیق کا ذکر صحابہ کی اجتماع میں ہوا۔ حضرت عمر کے دربار میں صدیق اکبر کا ذکر چھڑا اور حضرت عمر رونے لگ گئے۔ تو کسی نے پوچھا حضور روتے کیوں ہیں؟ فرمایا ساری زندگی حسرت کرتے گزر گئی ہے، میری ساری زندگی کے اعمال، میری نماز تہجد، میری عبادات، میری اخلاقیات، میری تہذیب و اطوار، تمدن، میری ساری نیکیاں، صدقہ و خیرات، بیت اللہ کے طواف، سارے میرے جہاد، سارے اکٹھا کر کے صدیق لے لے اور مجھے اپنی زندگی کی ایک رات اور ایک دن دے دے۔ کہا حضور وہ رات کون سی ہے جس کے بدلے آپ ساری نیکیاں صدیق کو دینے کے لیے تیار ہیں، اور وہ دن کون سا ہے جس کے بدلے آپ ساری نیکیاں صدیق کو دینے کے لیے تیار ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا رات وہ جو غار ثور میں گزری، میرے نبی کے قدم و چرنوں میں گزری، اور دن وہ صدیق اکبر کا کہ جب میرے کریم نبی نے پردہ فرمایا تو عرب قبائل اکثر مرتد ہو گئے اور انہوں نے انکار کر دیا کہ آج کے بعد ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ صدیق نے تلوار نیام سے باہر نکال لی، کہا خدا کی قسم تمہاری گردنیں اڑا دوں گا اگر ایک رسی بھی زکوٰۃ تم نے باقی رکھی، ایک رسی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اس وقت میں نے کہا تھا اے صدیق پاک ہاتھ ہلکا رکھیں، سختی نہ کریں، نرمی برتیں، صدیق اکبر جیسا رقیق القلب ہستی فرماتی عمر زمانے جاہلیت میں تو بڑا سخت تھا، یہ اسلام لانے کے بعد کیوں تو بزدل نظر آ رہا ہے؟ کہا صدیق اکبر نے فرمایا عمر وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، دین مکمل ہو گیا، اور میں بھی زندہ رہوں اس دھرتی پہ اور نبی کے دین میں کمی کی جائے یہ ہو نہیں سکتا۔ صدیق اپنے جسم کے ٹکڑے کروا دے گا مگر نبی پاک کی شریعت کے ایک حکم کو بھی انکار نہیں کرنے دے گا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اس دن میں نے جانا کہ واقعی صدیق اکبر جتنا بہادر صحابی کوئی نہیں، کاش صدیق اکبر کی وہ غار ثور والی ایک رات مجھے مل جاتی اور ایک وہ دن مجھے مل جاتا، ساری نیکیاں لے لیتے۔ پر کمال کر دیا حضرت اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آقا کریم کے قدموں میں بیٹھی ہیں، عرض گزار مشکات شریف باب مناقب ابی بکر و عمر اس میں حدیث موجود ہے، عرض گزار ہوئی یا رسول اللہ جتنے آسمان کے ستارے ہیں آپ کی کسی غلام کی اتنی نیکیاں ہیں، سوال بڑا کمال کا ہے، ٹائم بھی میرے پاس نہیں ہے، سوال بڑا کمال کا ہے، اس کے تمام طرق اور تمام جہاد کو اگر ڈسکس کیا جائے تو عقیدہ اہل سنت ایسے سامنے آتا ہے جیسے پورا سمندر کوزے میں بند کر دو۔ یا رسول اللہ جتنے آسمان کے ستارے ہیں آپ کی کسی غلام کی اتنی نیکیاں ہیں، آپ کی کسی امتی کی نیکیاں ہیں، پڑھ لو جناب مشکات شریف کی حدیث، وہاں صحابی کا ذکر نہیں ہے، امتی کا ذکر ہے۔ آپ کی کسی امتی کی اتنی نیکیاں ہیں، میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے یہ نہیں فرمایا عائشہ میں تو پیغام دینے کے لیے آیا ہوں، میں تو پیغام رساں ہوں، میں تو پیغمبر ہوں، یہ تو غیب کی باتیں ہیں، میں کیا جانوں آسمان کے ستارے کتنے ہیں اور قیامت تک آنے والے میرے امتی کتنے ہیں، پھر